العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم یا رب السماوات ورب الارضین ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض حوائج الدنيا والآخرة واغننا بفضلك عمن سواك فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے چاند شک ہو پیڑ بولے اور جانور سجدے کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے مرجع کسے کہتے ہیں مرجع کہتے ہیں ہر شے کے لوٹنے کی جگہ کو مرجع عالم جہاں ساری کائنات لوٹتی ہے ساری کائنات لوٹتی ہے جس طرف لوٹتی ہے کائنات لوٹتی ہے اور اللہ متوجہ ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر اس کو سنیں کائنات کا رخ بھی مصطفیٰ کی طرف ہے مخلوق ہے کائنات اور مخلوق کا رخ حضور کی طرف ہے اور اللہ خالق ہے اور خالق کا رخ بھی اسی صورت کی طرف ہے خالق بھی جسے دیکھتا ہے محبت سے وہ مصطفیٰ ہے اور مخلوق جسے حاجت روا و مشکل کشا سمجھتی ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے مخلوق میں جو مولا مرتضیٰ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ پیار سے سنیں کہ مشکل کشا کا بھی مشکل کشا مصطفیٰ ہے مرجع عالم سرکار ہے انبیاء کا مرجع بھی سرکار ہے اعلیٰ حضرت بریلوی پر میں قربان جاؤں اس بندے نے نہ کوئی حدیث تے کوئی آیت چھڑی نہیں جدے وچوں نچوڑ کے عشق رسول بیان نہ کیتا ہوئے یہ بھی ان حدیث دے مطابق انہاں گلاں کیتیاں ساریاں مولا مرتضیٰ تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا فی باد واحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے آمنہ کے لال کے ساتھ مکے سے باہر کا سفر کیا اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں حضور کے ساتھ تھا۔ ہم ایک وادی سے گزرے، پتھر بھی مصطفیٰ پر سلام پیش کرتے تھے اور درخت بھی مصطفیٰ پر سلام پیش کرتے تھے۔ اور یہ سننے والا کون ہے؟ ساتھ گواہ کون ہے؟ مولا مرتضیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دوسری روایت میں فرمایا انی اسمع، وہ یہ جب کہتے تھے تو میں یہ سنتا تھا۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں، منہ سے بولے شجر گیندیں گواہی حجر۔ دوسری ایک حدیث شریف ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب فكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخلى لهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله تعالى رحمة للعالمين سبحان الله فقال له وشياخ من قريش فما علمك هذا سيد العالمين ما علمك هذا رسول رب العالمين ما علمك يبعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف قطبه مثل التفاح ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تذله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال في الشجرة عليه فقال انظروا إلى في الشجرة مال عليه قال أنشدكم بالله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشد حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلال وزوده الراهب من القاك والزيت أو كما قال سبحان اللہ پیار اللہ سبحان اللہ سادے بندے ہو سا میرا ٹوٹ دے طبیعت میری متغیر ہے بس تھوڑی جی دیر بیان کروں گا یہی قبول فرماؤ یہ حدیث سنو یہ ترجمہ سنو منہ سے بولے شجر دیں گواہی حجر آمنہ کے لال بچپنے کی حالت ہے اور بچپنا بھی کیسا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بادی صورت پہ لاکھوں سلام حضور پر نور اپنے چچا جان کے ساتھ کیڑے چچا جان جو مولا علی کے ابو ہیں بولو سارے سبحان اللہ
کیڑے چچا جان جو مولا علی کے ابو جان ہیں اور حضور کے چچا جان ہیں، اور یہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا پیار حضور، بڑا پیار، توبہ توبہ ایڈا پیار، بلے صدقے اور نصیباں تو تیرے ہو جدے نال حضور نو پیار صدقے جاواں اس وقت تو اس نصیب تو ایک کڑی مصطفیٰ کے لیے ہم ترستے ہیں دیکھنے کو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بزد ہوئے، آپ میرے حال تک وہ سارے چچا گھروں جان لگی شام، انہوں نے کہا نہیں جان دینا، یا جان نہیں دینا یا میں نو بھی لے کے چلو۔ وہ آپ پراوا سن دے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان نو عرض کی تھی آنے آپ یا جان نہیں دینا یا میں نو نال، یہ تو انہوں پتہ ہے کون کردہ ہے، یہ لاڈ دی انتہا ہے، یہ ہم دم کے بغیر نہیں ہوتا، یہ ہم دم کے بغیر انہوں نے کہا یا تو جان نہیں دینا یا پھر میں نال جانا، انہوں نے کہا جانا تو میں آیا تو تینوں چھڑنا نہیں، نہ جنہوں حضور نہ چھڑنا، حضور انہوں چھڑنے نہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، نال ٹر گئے، حضور چچا جان لے گئے، انہیں سارے قافلے والے پہاڑ تو اتردے پہ سن، شام دے نیڑے سن، تے پہاڑ تو اتردے سن، راہ وچ تھلے پہاڑ دو تھلے ایک گرجا سی، کہ سی گرجا سمجھے ہو عیسائیاں دا جڑا وہ کیا ہوتا ہے چرچ ہوتا ہے، انہیں گرمی انہوں کوئی محسوس ہو رہی سی، پادری انہیں کھڑکی کھولی تو پہاڑاں والے پلے کھلتی سی، کھڑکی کھولی تو قافلہ آ رہا سی، انہیں تے کھولی کھڑکی کہ انہوں لگے ہوا تو انہوں لگ گئی مصطفیٰ دی نگاہ، انہیں کدے کدے نا بندہ طلبگار بھی نہیں ہوندہ تو بن طلب ہی گل بن جاندی، اے میں تانوں دل دی گل دا کدے کدے بندہ طلبگار بھی نہیں ہوندہ تو بن طلبوں بھی اللہ دا فضل ہو جاندہ جی گئے تو آگ لین سن، گئے تو آگ ہی لین سن، نہ موسیٰ علیہ السلام اگوں آواز آئی فخلا نہ لیک اپنیاں چپلاں لا دے انہا کا بالواد المقدس تو واہ تم بڑی سونی تو مقدس وادی وچ داخل ہو گئے، انہاں اگوں عرض کی تھی کون ہے، نظر نہیں آمدہ پہ کون ہے، آواز آئی انی ان اللہ، میں ہی تے اللہ بول، انہاں پھر مڑ تکیا، انہاں کہا اللہ کتھوں بولنا ہے، کتھوں بولنا ہے، پھر آواز آئی میں حال تک، پھر اگوں عرض کی تھی کدھر تک کہاں، بوٹے بچوں آواز اللہ اکبر ہے، بوٹا سی ویچ اللہ بولدہ سی، اجے بھی شاکر آ گیا مصطفیٰ خدا نے سی بولدا، بوٹے جی خدا بولدا، تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری، مجھ کو قسم ہے مالک عرش عظیم کی، یاد خدا ہے یاد رسول کریم، دیوانیوں بوٹے بچوں بولیا، بوٹے بچوں میں اللہ بول رہا ہوں، بوٹا ہی ہے وہ قرآن شریف چلے جائے وہ بوٹا ہی ہے پر بوٹے بچوں بول دیا میں اللہ بول رہا ہوں، ہے بوٹا ہی اللہ بول آکھنا تے بوٹا ہی ہے، جدوں تکنا ہے تے آکھنا ہے بوٹا ہی ہے، پر جدوں سننا ہے تو آواز خدا دی سننا ہے، موسیٰ پاک تک بوٹے نو رہے سن، نظرہ دے سامنے بوٹا سی، آواز بوٹے دی نہیں سی، آواز بوٹے دی نہیں سی، آواز اللہ دی سی، کہ میں اللہ بول رہا ہوں، گئے آگ لین میں، گئے لین آگ تے لب گیا رب، یہ انج بھی ہوندہ ہے، اصحاب قبلہ بن مانگے بھی کدی عطا ہو جاندی ہے، ویسے تو نہیں گل دسا
مجھے تا ہوندی وہی بن مانگے مزہ بھی اللہ رسول دی قسم ہے ادھائی. تو اب وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ اب چل دیے تو اس نے ہوا لان واسطے کھڑکی کھولی. اگر نگاہ آمنہ دے لالن لڑی. عجب نظارہ اس نے دیکھا. بھول گیا جتی پوانا بھی پیر اٹھ بھجو گیا باہر. جڑا زندگی وچ باہر نہیں آیا وہ بھجو گیا باہر. اجے ایک قافلہ بھی اتر کے وڈا ایک برکت دا بوڑ دا درخت سی وہ دے تھلے آیا. اجے نہ اپنے اونٹاں دا سامان تھلے اتاریا نہیں سی چونکہ اتنے رکنا سی. اتنے وہ رک دے سن ذرا آرام کر دے سن. اترنے کے لیے تیاریاں تھیں کہ فجعل یتحللہم الراہب. انہیں آن کے شور کر دیتا. انہیں کہا گل سنو. این پھردیاں سیدھا حضور دے کول. حضور دے کول آ کے انہیں ہاتھ پڑھیا سرکار دا. انہیں کہا او بیلیو جان دے ہو یہ کون ہے؟ ھذا سید العالمین. عالمین دا اے سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین. عالمین کے رب کا یہ رسول ہے. یبعث اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین. اور او رب انہوں رحمت للعالمین بنا کے ان قریب اعلان کروائے گا. دیکھو تو رحمت للعالمین. وہ جڑے قریش دے وڈے وڈے شیخ تھے انہوں نے کہا اور تینوں کیویں پتہ ہے تیرے کو کنج علم ہے اس گل دا؟ انہیں کہا میں تن دسدا ہوں. انکم حین اشرفتم من العقبہ او پچھو جو پاڑ تو لیندے سی نا لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا. تو تسی تو آمدے بسو ایک بوٹا ایسا نہیں سی تے ایک پتھر ایسا نہیں سی جڑا اینو سجدہ نہ کردا. اے میں ویکھے ہے کہ انہوں سجدہ کر دے سن سارے. تے ولا یسجدان ہے اللہ علیہ نبی. نبی کے علاوہ یہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو گل ایک اور بھی ہے جڑی میں نے پتا ہے. انہاں کہا وہ کہڑی؟ انہیں کہا انی عارف ہوں میں نے پہچانتا ہوں بخاتم النبوہ اسول من غدروں بقاتبہ مثلت. یہ مطلب ہے جتھے سائیں آون اتھے لنگر پک دیں. جتھے سائیں آون اتھے لنگر عام جگہ تے نہیں پک دے او دے ہی نے جنہاں نال سائیاں دا کوئی اکھ مٹکا ہوئے. کدائیں پہلے اس بندے نے ہاتھ نہیں ملایا کسی نے. اے حدیث شریف کے الفاظ ہے وَقَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ. وہ باہر نکلنا تے دور دی گھر التفت یلتفت کا مطلب ہوتا ہے این تکنا. وہ باہر قابلے آتے تھے تو وہ این کر کے تکدہ بھی نہیں سی. جیڑا تکدہ بھی نہیں سی کڑچھا پھڑ کے دیگ رکھ کے لنگر پکانا شروع ہو. فلما راجا واپس آیا سما راجا واپس آیا اور پھر اس نے فسنا اور اس نے خود بنایا لہم طعاما ان سب کے لیے لنگر پکایا. فلما اتاہم بے پھر وہ سارا لنگر لے کے جدوں باہر آیا نا اگے ایک اور کام ہویا سی. سائیاں کریمہ نو انہاں جیڑا جتھے اٹھ سارے کٹھے ہوئے سن سارے اٹھاں نو ایک جگہ تے رکھیا. سائیاں کریمہ نو اتھا کھڑا کیتا پیاب ذرا دیکھنا اونٹوں کے سامان کو. وہ جدوں آیا تو انہیں تو کہا بھئی سرکار تھی کوئی نہیں بیٹھے. تو سرکار دی عمر 11 سال. توجہ کرو. تو وہ جدوں مڑ کے آیا تو اس نے کہا قالا ارسلو الیہ. انہیں کہا ہوئے کہاں ہے وکانا وفی ریت الابل. حضور اونٹوں کے باڑے میں تھے. اس نے کہا ارسلو الیہ بلا کے لے آؤ. تمہارا کیا خیال ہے یہ تمہاری خاطر بنا ہے؟ گل تمہاری نہیں گل ساری سرکار دی ہے. بے شک بے شک.
تساں یہ سمجھو بھی تہاڈی خاطر سارا لنگر پانی تیار ہوا ہے، بلاؤ انہاں نوں۔ فاقبل حضور جلوگر ہو گئے، حضور تشریف لے آئے، لیکن ایک کام ہویا ہے تھے حضور دے آن نال، وہ قافلہ بہت وڈا سی تو انہاں ساریاں تھاں اپنی اپنی قابو کر لئی۔ گرمی بہت تھی، توجہ میرے حل کریا ہے، گرمی بہت سی تو سارے بہ گئے چھاں وچ۔ کتھے بہ گئے؟ سایہ ساریاں اپنا اپنا قابو کر لیا ہے، سایہ جو سارے قابو کیتا ہے بہ گئے، ہن تھاں سائے وچ نہیں بچی۔ ادھر توجہ، تھاں سائے میں نہیں بچی تو حضور جب فلما دنا من القوم، جب آپ اپنی قوم کے قریب آئے ان لوگوں سب کے، وجدہم، حضور نے تکیا ہے، قد سبقوا الی فی الشجرہ، انہاں ساریاں نے اپنی اپنی تھاں قابو کیتی ہوئی سائے کے اندر، مگر اب جب حضور تشریف لائے تو پہلے علیہ غمامۃ تظل، پہلے ہی انہوں نے بدلی نے سایہ کیتا ہوا، بدلی نے سایہ کیا ہوا، اور جب آپ قریب آئے فلما جلسا، حضور بیٹھے چھاؤں وچ نہیں بیٹھے درخت دی، ادھر تکو میرے حال سمجھی، چھاؤں میں نہیں بیٹھے، حضور پر تو سایہ بدلی کا تھا، لیکن اس درخت نے بدلی سے کہا کہ مسے مسے ہاتھ آندہ ہے اے کرما دا ویلا، اور تم جدھر چلتے ہیں یہ سایہ کرتے۔ واہ، اور آج تو ہم کو موقع، آج ہمیں موقع ملا ہے، اللہ ہمیں یہ عشق عطا فرمائے، کون زور سے آمین یارو، اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک وہ جیسے صحابہ تڑپتے تھے نا، اور جس طرح پہاڑ اور پتھر تڑپتے تھے رسول اللہ کے لیے، اللہ ہمیں وہ تڑپ عطا فرمائے۔ بس یہ ہمیں یہ جو خشک مولوی اور یہ جو خشک لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے حضرت جی ہمارے ایمان کا جنازہ نکال دیا، انہوں نے ہمارے عقیدوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ وگرنہ بتلاؤ مجھے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 صحابہ پیشاب مبارک تک پی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک صحابہ نے پچھنا لگایا، آپ نے پیالے میں خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، انہوں نے وہ خون نیچے نہیں گرنے دیا، پائی وہ پانی جس طرح پینے رہن یا دودھ پینے رہن کر کے خون پی دی۔ ساری زندگی عبداللہ بن زبیر دے منہ وچوں رسول اللہ دی خوشبو آمدی رہی ہو بیلیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر کوئی اونچا نہیں بولتا تھا، قرآن شریف کی قسم ہے مجھے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے، اللہ کی توحید اور عزت کی قسم ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا حضرت جی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اور وصال مصطفیٰ کے بعد بھی حضرات اصحاب کبھی اونچا نہیں بولتے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں، اور ایک مرتبہ 2 بندے باہر سے کہیں سے آئے، طائف سے، طائف کے رہنے والے تھے، بٹیاں والے جڑے سن، ادھر سے آئے، انہوں نے بات کرتے ہوئے آواز اونچی کی تو ایک چھوٹی سی کنکری لے کر ایسے پھینکی، حضرت عمر فاروق نے ایتھے لگی اس ایک بندے نو جنہا نا صاحب ہے، صحابی رسول ہے، وہ یہاں لگی، کہتے ہیں فنظر تو میں نے ایسے کر کے دیکھا، فائزہ ہوا عمر ابن الخطاب، وہ عمر خطاب تھے، انہوں نے کنکری ماری، میں کول گیا، انہوں نے کہا وہ جڑے 2 بندے اچھا بولتے میں نے پھڑ کے میرے کو لے، یعنی انہوں نے اے وی نہیں آواز دیتی ہوئے صاحب انہوں پھڑ کے لیا۔ اور یارو اگر آج صحابہ کے دور میں سے کوئی بندہ ادھر ہوتا نا، خدا کی قسم لے کے ٹوکا انہوں نے گردنہ کٹ دینا جڑے سرکار دے بارے بکواسات کر دیں، اساں تے گلاں ہی کردے ہیں بچیو، انہاں سرکار تو علاوہ تکڑا تے دور دی گل ہے، سوچیے ہی کوئی نہیں، تکڑا اور بات ہے، انہوں نے حضور کے سوا کسی کو سوچا ہی نہیں، حضور کے سوا کسی کو جانا ہی نہیں،
اے اللہ نو نہ حضور دی چکر وچ منیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا خدا پاک دی قسم ہے اللہ پاک نو اتنی سن مندے اے حضور نے فرمایا ایک ہے انہاں کہا سونیا جی میں تیری مرضی منا بے لیا جن جو تم آدھے ہیں ایسا منی جاندے ہیں انہاں تو کونی آسمانہ وچے گلاں باتاں ہوندیاں تو کیاں سیاں نمازاں والیاں کہ 50 ہوئیاں تو پھر میں گلاں کیتیاں تو 5 رہ گئیاں یہ تو آن کے سائیاں دسیا انہاں کہا حق کے اگر 5 نے حق کے ہاتھ جنہیں کھول کے نماز پڑھ دے حق کے فرمایا نہیں ہاتھ نہیں کھول دے انہاں کہا حق کے اے چیز پہلے حلال ہے اے گدہ پہلے حلال سی انہوں نے کہا حق کے فرمایا یہ حرام ہو گیا انہوں نے کہا حق کے مدہ حلال تھا انہوں نے کہا حق کے پھر حرام ہو گیا انہوں نے کہا حق کے جو سرکار گل کری جاؤں انہوں نے کہا حق کے سونا جنے سارے واسطے حرام ہے انہوں نے کہا حق کے ایک جنے نو آکھیا انگلی اگے کر رہا ہے سونا انہوں پہنا دیتا انگوٹھی پائی ہوئی وہ صحابی تقریر پہ کرے سونے دے خلاف مردانو سونا پہننا حرام ہے نہ پایا کرو ایک وچوں بندہ اٹھیا انہیں کہ سونے ہو لما تقولون ما لا تفعلون وہ کیوں کہندے ہو جو کردے نہیں ہاتھ وچ سونے دی انگوٹھی آدھے ہو سونا پہننا حرام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلے 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 یا رسول شاباش شاباش آج کا زندہ رہے اللہ سے اللہ سے اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سرکار ہے سرکار ہے سرکار ہے سرکار ہے سرکار ہے انہوں نے کہا بھیا آپ دین کو سمجھتے ہیں ہمیں حلال حرام کی خبر ہے مگر ہم نے حلال اسی کو سمجھا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی خوشی سے یہ انگوٹھی نہیں پہنی یہ مصطفیٰ نے پہنا دی بس یہ حلال ہوگی مولا مرتضیٰ نے فرمایا میری چیزیں انہیں رحم اللہ آ گئی ہے فرمایا میری بیٹی کے ہوتے دوسری عورت تجھ پر حرام ہے اگوں گل تو کر سکتے سر نا قرآن دے حضرت جی علی پاک کے ساتھ کافظ کون ہے جو کوڑے نے ایک رکعت پیر ترن پڑھو بسم اللہ اور گھوڑے کی دوسری پاؤں علی المرتضیٰ کا بعد میں داخل ہوتا تھا قرآن پہلے ختم ہو جاتا وہاں قاری قرآن وہاں حافظ قرآن آپ نے ایک آیت نہیں پڑھی فانکے فاتا والا کو سبحان اللہ یار حد ہو گئی منن دی یار کیا بات ہے حد ہو گئی کیا بات ہے کیا بات اللہ پاک دی قسم حد ہو گئی انہوں نے آیت نہیں پڑھی قرآن موجود ہے بھیا بھیا میں آیتیں پڑھ سناتی ہے دنیا آیت نہیں پڑھی وہ کہ کیا سندیش رسول کے فرماندے ہو آپ ذرا فرماندے ہیں تم 3 شادیاں کر سکتے ہو 2 کر سکتے ہو 4 کر سکتے ہو مولا مرتضیٰ نے کہا لبے لبے مولا ہم حاضر ہیں ہمارے آقا ہم حاضر ہیں ہمارے لیے آرام ہے بلیو بس حضور نے بس حضور ہے حضور سے محبت کرو بس حضور میں اس کا ترجمہ پورا نہیں کر پاؤں گا معاف کیجیے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق
نعرہ غوثیہ لبیک لبیک اللہ اکبر عرصہ